Welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. رب کی رضا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی وظیفہ۔ میرے عزیزوں، 3 دوست بنا لیں، کبھی تنہا نہیں رہیں گے۔ قرآن پاک، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ انسان ساری زندگی خوشی، سکون، کامیابی، عزت، دولت اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن اگر دل سے پوچھا جائے کہ یہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو جواب یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ دولت مل جائے مگر رب ناراض ہو تو دل بے سکون رہتا ہے۔ دنیا کی کامیابیاں مل جائیں مگر اللہ کی رضا نصیب نہ ہو تو سب کچھ ادھورا ہے، اور اگر رب راضی ہو جائے تو تھوڑا بھی بہت بن جاتا ہے، مشکل بھی آسانی کا راستہ بن جاتی ہے، اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ رب کی رضا حاصل کرنے کا راستہ بہت واضح ہے۔ قرآن سے تعلق، نماز کی پابندی، حلال رزق، والدین کے ساتھ حسن سلوک، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ، گناہوں سے بچنے کی کوشش اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اور یاد رکھیے، رب کی رضا صرف بڑی بڑی عبادات میں نہیں بلکہ کبھی کبھی ایک مسکراہٹ، کسی کا دل نہ توڑنے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنے، کسی کو معاف کر دینے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا ہمیں کامیاب سمجھے، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رب کی رضا دل، زندگی اور انجام سنورنے والا روحانی وظیفہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان ساری زندگی آخر کس چیز کی تلاش میں رہتا ہے؟ کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی عزت، کوئی کامیابی، کوئی اچھا کاروبار، کوئی اولاد کے لیے خوشیاں مانگتا ہے، کوئی اپنے مستقبل کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور کوئی دل کے سکون کی تلاش میں دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن اگر ان تمام خواہشات کے پیچھے چھپی ہوئی اصل خواہش کو تلاش کیا جائے تو انسان دراصل ایک ایسی کیفیت چاہتا ہے جہاں اس کا دل مطمئن ہو، اس کی زندگی بابرکت ہو اور اس کا رب اس سے راضی ہو۔ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ سے خوش ہوں، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ لوگوں کی رضا بدل سکتی ہے، لوگوں کی محبت بدل سکتی ہے، دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں۔ آج جو آپ کے ساتھ ہے کل شاید نہ ہو، آج جو تعریف کر رہا ہے کل تنقید کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ رب کی رضا کیسے حاصل کی جائے؟ دل کو اللہ کے قریب کیسے کیا جائے؟ اور ایسا کون سا آسان روحانی عمل ہے جسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، اللہ کی رضا، ایمان، اخلاص، فرائض کی پابندی، حلال اور حرام کا خیال، توبہ، اچھے اخلاق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے حاصل ہوتی ہے۔ وظیفہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، دل کو ذکر سے زندہ کرتا ہے، دعا کی کیفیت پیدا کرتا ہے، لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر رزق کم ہو مگر رب راضی ہو تو انسان کے دل میں سکون رہتا ہے۔ اگر گھر چھوٹا ہو مگر رب کی رحمت ہو تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اگر زندگی میں آزمائش ہو مگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیا بھر کی آزائشیں ہوں مگر دل اللہ سے دور ہو جائے تو انسان بظاہر ہنستا ہوا
بھی اندر سے خالی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ عمل صرف رزق، دولت یا کسی ایک خواہش کے لیے نہیں، یہ عمل اللہ سے تعلق مضبوط کرنے، دل کو ذکر سے آباد کرنے اور رب کی رضا مانگنے کی نیت سے کیا جائے گا۔ آج کا منفرد روحانی عمل، سب سے پہلے دل میں نیت کریں، اللہ میں یہ عمل تیری رضا، تیری قربت اور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے دل کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے دل کو اپنی محبت سے آباد فرما اور مجھے اپنی رضا والے راستے پر چلا۔ دعا میں صرف دنیا نہ مانگے، یوں نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے صرف مال دے، کاروبار دے، گھر دے، گاڑی دے، عہدہ دے۔ سب سے پہلے کہیں یا اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ جو چیز میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، جو میرے لیے نقصان دہ ہے اس سے بچا لے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرا خاتمہ ایمان اور اپنی رضا پر فرما۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی رضا مانگتا ہے تو وہ دراصل اپنے پورے مستقبل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کریں، آپ نے زندگی میں بہت کچھ مانگا ہوگا، کبھی کسی انسان سے امید لگائی ہوگی، کبھی کسی دروازے پر انتظار کیا ہوگا، کبھی کسی فون کال کا انتظار کیا ہوگا، کبھی کسی جواب کے لیے بے چین ہوئے ہوں گے، کبھی سوچا ہوگا اگر یہ کام ہو جائے تو میری زندگی بدل جائے گی۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو کیا آپ کو یقین نہیں کہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے راستے پیدا کر دے گا؟ اس لیے آج سے اپنی دعاؤں کا انداز بدل دیجئے، یہ نہ کہیں یا اللہ میری مرضی پوری کر دے، بلکہ کہیں یا اللہ میری وہ خواہش پوری فرما جو تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے، اور اگر میری خواہش میرے حق میں بہتر نہیں تو تو میرے دل کو اس سے پھیر دے اور اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، یہ توکل ہے، یہ بندگی ہے، اور یہی رب کی رضا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ رب کی رضا کی 3 دروازے ہیں۔ پہلا، نماز۔ اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو فرض نمازوں کو اپنی زندگی کی بنیاد بنانا ہوگا۔ ایسا رزق اس میں برکت نہ ہو، بظاہر زیادہ ہو سکتا ہے لیکن دل کو سکون نہیں دے سکتا۔ اپنی کمائی کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، ہر حال میں حسن سلوک اور انسانیت کی پاسداری کیجیے، کیونکہ رب کی رضا صرف زبان کے ذکر سے نہیں، زندگی کے کردار سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق۔ کبھی کبھی انسان مسجد میں بہت عبادت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ اپنا اخلاق بھی درست کرنا ہوگا، کیونکہ ایک مومن کی خوبصورتی صرف اس کی عبادت میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں بھی نظر آتی ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یقین کیجئے انسان کی زندگی اسی وقت بدلنا شروع ہوتی ہے جب وہ دوسروں کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش شروع کرتا ہے۔ ذکر عبادت ہے، سودا نہیں۔ دعا عبادت ہے، مطالبہ نہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، لیکن فیصلہ وہی کرتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، اور کب بہتر ہے۔ اور کبھی اللہ تعالی ہمارے دل کو اپنی طرف پھیر دیتا ہے، جو شاید دنیا کی کسی بھی نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے جلد بازی نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آئیے چند لمحوں کے لیے دل کو دنیا سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اپنے دل میں اپنے تمام غم رکھیں، اپنی پریشانیاں رکھیں، اپنے وہ خواہشیں رکھیں جو آپ نے کسی سے نہیں کہیں، اپنی وہ تکلیفیں رکھیں جسے آپ مسکرا کر چھپا لیتے ہیں، اپنی وہ دعا رکھیں جس کے لیے آپ کئی دنوں سے انتظار کر رہے ہیں، اور پھر سب کچھ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں۔ کہیں
یا اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ میرے دل کو اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں سکون، محبت اور رحمت عطا فرما، یا اللہ میری زندگی کا ہر وہ فیصلہ اپنے اختیار میں لے لے جس میں میرے لیے بھلائی ہے، یا اللہ میری زندگی کا بہترین حصہ وہ بنا دے جس میں تو مجھ سے راضی ہو، اور میری آخری گھڑی ایسی بنا دے کہ جب میں تیرے پاس آؤں تو مجھ سے راضی ہو۔ میرے عزیزوں، ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ایک دن یہ گھر، مال، یہ کاروبار، یہ عہدہ، یہ شہرت، یہ مصروفیات سب پیچھے رہ جائیں گی، انسان کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے، اس لیے آج سے اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد بنائیں۔ مجھے لوگوں کو خوش کرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے لیکن آپ نے حق بات اختیار کی ہے تو صبر کریں۔ اگر دنیا آپ کی قدر نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے حال سے واقف ہے تو مطمئن رہیں۔ اگر آپ کی دعا میں دیر ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمت سے بدگمان نہ ہو، اور اگر زندگی میں آزمائش آ جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی آزمائش انسان کو دنیا سے ہٹا کر اپنے رب کے قریب لے آتی ہے، اور کبھی ایک آنسو وہ کام کر دیتا ہے جو برسوں کی غفلت نہیں کر پاتی۔ اس لیے آج سے اپنے دل میں ایک یا اللہ مجھے وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو، اور وہ موت عطا فرما جب تو مجھ سے راضی ہو۔ آج کا منفرد روحانی عمل۔ اس عمل کے لیے کسی مشکل وقت، مشکل جگہ یا خاص سامان کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے دل میں نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ بعد نماز عشاء یا فجر، فرض نماز کے بعد باوضو بیٹھیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کریں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے الفاظ میں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم فرما، میرے رزق، گھر، اولاد اور زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، اور میرا خاتمہ ایمان، توبہ اور اپنی رضا پر فرما۔ اے اللہ پاک، آنے والے دنوں کو ہمارے لیے خیر، خوشی اور سکون کا سبب بنا دے۔ ہمارے نصیب میں وہی لکھ جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما اور ہماری تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ آمین۔ اس عمل کو پابندی سے، عبادت اور دعا کی نیت سے جاری رکھیں، اور ساتھ نماز، توبہ، حلال رزق اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ آخر کار ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ دنیا ہمیں کامیابی سمجھے یا نہ سمجھے، لوگ ہمیں پسند کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا، اپنی رحمت، اپنی محبت اور اپنی قربت نصیب فرمائے۔ آمین۔